سلام هي حتى مطلع الفجر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. درود و سلام محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اہل بیت اور آپ کے اصحاب و جان سران پر. تمام ہی دیکھنے والے ناظرین کو آپ کے آج کے میزبان محمد حاشر خان اور میرے ساتھی میزبان محمد زریب کی جانب سے محبتوں اور عقیدتوں بھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیمز ٹی وی کی پیش کردہ سحر نشریات مطلع الفجر کے تقریری سیگمنٹ علامہ البیان آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، جس میں ہر سال سندھ بھر سے مقررین آتے ہیں اور اپنے فن تقریر کے جوہر دکھاتے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں 3 مقررین، جن میں سے ایک مقرر کوالیفائی کرے گا گرینڈ فنالے کے لیے. بالکل، مقابلے کے باقاعدہ آغاز سے پہلے یہ انتہائی ضروری ہے کہ آج ہمارے ساتھ موجود جو منصفین کرام ہیں ان کا آپ سے تعارف کرواتے چلیں. تو ہمارے ساتھ پہلے منصف موجود ہیں، گورنمنٹ مسلم سائنس ڈگری کالج سے ان کا تعلق ہے، مقررین کی تربیت میں یہ کوشاں رہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سر جنید ابن سیف. اور دوسرے جج ہمارے پاس موجود ہیں توقیر عباسی، جو کہ ایک کمپیرر، ریسرچر، ٹرینر اور لیکچرار ہیں کیڈٹ کالج پٹارو میں. مقابلے کے قواعد و ضوابط ناظرین اور مقابلے کے شرکاء کے لیے پیش ہیں. تقریر کا دورانیہ 4 سے 5 منٹ ہوگا. تقریر میں سیاسی یا مذہبی مواد کی گنجائش نہیں ہوگی. وقت کی پابندی لازم ہے اور تجاوز کرنے پر مارکس کاٹ لیے جائیں گے. منصفین کا فیصلہ حتمی اور ناقابل تردید ہوگا. آج کے تقریری مقابلے کا عنوان ہے حسرت موہانی کے شعر کا ایک مصرع، خرد کا نام جنوں پڑ گیا، جنوں کا خرد. تو اسی کے ساتھ میں دعوت دینا چاہوں گا ہمارے آج کے مقابلے کے پہلے شریک کو، جن کا تعلق ہے سندھ یونیورسٹی سے. میں دعوت دینا چاہوں گا عقیل خان کو. عقیل خان ہماری سماعتیں آپ کے الفاظ کی منتظر. خرد کا نام جنوں پڑ گیا، جنوں کا نام خرد. جناب صدر ذی وقار، میرا آج کا موضوع ہمارے معاشرے کا وہ آئینہ ہے جس میں ہر انسان کو اس کا کردار صاف نظر آتا ہے. صدر من، بات تو سچ ہے لیکن بات ہے رسوائی کی. ہمارے یہاں بہت ساری مثالیں موجود ہیں جس میں خرد کا نام جنوں پڑ گیا، جنوں کا نام خرد. صدر من، کبھی ہم نے ڈاکٹر عبد القدیر خان کو دیکھا، تو کبھی ہم نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو، تو کبھی ہم نے عارفہ کریم کو دیکھا، جہاں خرد تار ہوتا گیا جبکہ جنوں ایوان میں کہکے لگاتا رہا. صدر ذی وقار، بات آج کی نہیں، یہ بات تو صدیوں پرانی ہے، جب فرعون کے دربار میں اہل علم والوں کو منصب پر نہیں جبکہ جنوں والوں کو منصب پر فائز کیا جاتا تھا. یہ بات تب بھی نہ رکی، یہ بات آگے چلی جب یزید امام حسین علیہ السلام کے سامنے جنوں میں سامنے آ گئے، اور یہ بات وقت کے ساتھ چلتی گئی جب ابو جہل، ابو لہب، عتبہ اور شیبہ جیسے کفار کے جنوں ترین لوگ حضور اکرم کے سامنے میدان میں آتے گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خرد کی اعلیٰ مثال قائم کی. صدر ذی وقار، جو خرد، بس میں یہیں تک تھی، انف ہے. تو یہ تھے عقیل خان، جن کا تعلق ہے سندھ یونیورسٹی جامشورو سے. اب ہماری اگلی مقررہ، جن کا تعلق خان بہادر گرلز کالج سے ہے، نام ہے سعدیہ ظہور، اور جن کا موضوع ہے خرد کا نام جنوں پڑ گیا، جنوں کا خرد. جناب صدر علی وقار اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر اظہار خیال کا موقع دیا گیا ہے، میرے لیے باعث فخر ہے کہ میں خرد اور جنوں یعنی عقل اور دیوانگی جو ایک دوسرے میں بدل گئے، بھلا کیسے خرد کا نام جنوں اور جنوں کا نام خرد پڑ گیا.
खिरत पड़ गई, जुनू का नाम खिरत पड़ गया और खिरत का नाम जुनू को साबित कर सकूं। ये कैसे मुमकिन है कि पानी आग का काम करे और आग पानी का? किस तरह अकल के साथ जोश भी हो और होश पर भी मुकम्मल गिरफ्त हो? तो सदर अली वक़ार तारीख गवाह है, जहाँ अकल बेबस हुई वहीं जुनू ने अपने पंजे गाड़ कर खिरत को बेबसी से निकाला और उसे अपने आला मकाम तक पहुँचाया। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें मशहूर साइंसदान थॉमस एडिसन की, तो उसकी अकल यानी खिरत ने बचपन में उसे निहायत ही मायूस किया। असातिज़ा उससे नाला थे, वहीं इसकी माँ के यकीन और जुनून ने इसे खिरत की ऐसी बुलंदियों पर पहुंचाया कि ज़माना उसकी जुनू की मिसालें देने लगा। ये जुनू ही था जो उसकी माँ ने उसमें जगाया था, ये जुनू ही था जो उसकी माँ ने उसमें जगाया था। इसी जुनू के चलते उसने सैकड़ों इजादें करने पर मजबूर कर दिया। बकौल शायर, खिरत का नाम जुनू पड़ गया, जुनू का खिरत, जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा सास करे। जनाब सद, दूसरे मायनों में अगर हम खिरत और जुनू का मुशाहिदा करें तो बिल्कुल उसके बरअक्स बाज़ लोग हमें बज़ाहिर आला ज़र्फ़ी का लिबादा ओढ़े नेक अमाल करके दुनिया की नज़रों में आला मकाम पाने की हवस में खिरत से कब जुनू और जुनू से कब खिरत तक का सफ़र करते हैं, उन्हें खबर ही नहीं होती। जैसे फ़िरऔन जिसने अपने खिरत और जुनू का मनफी इस्तेमाल किया और दुनिया के लिए इबरत का निशान बना। बकौल शायर, है कवाकिब कुछ नज़र आते हैं, कुछ है कवाकिब कुछ नज़र आते हैं, कुछ देते हैं धोखा बाजीगर खुला खुला, देते हैं धोखा बाजीगर खुला खुला। जनाब सद, देखा जाए तो खिरत और जुनू का चोली दामन का साथ है। खिरत और जुनू का बाहिमी साथ अगर ना हो तो कोई बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दिया जा सकता। जैसे तहरीक पाकिस्तान में तलबा का जुनू उस वक्त माया नाज रहनुमा ने मुस्बत तर्ज पर उभारा और उनके जुनू का हासिल एक आज़ाद मुस्लिम मुल्क की सूरत में दुनिया के नक्शे पर उभरता है। जनाब सद, बकौल शायर, है जज्बात जुनू तो हिम्मत नहार, है जज्बात जुनू तो हिम्मत नहार, जुस्तुजू जो करे वो छुए आसमान। जनाब सद और जज साहिबान, खिरत और जुनू की इतनी दास्तानें, इतने कारनामे हैं कि अगर मैं रकम करने लगूं, बयान करने लगूं तो मेरा कलम और आपकी समातें थक जाएंगी, क्योंकि इनका ताल्लुक ज़िंदगी से है, अबद से अज़ल तक है, जिसे बयान करना लफ्ज़ों में समोना नामुमकिन है। जनाब सद, आखिर में उन चंद अजीम शख्सियात का जिक्र करना चाहूँगी, उन्हें खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगी जिनके खिरत और जुनू के नस्ल इंसानी के खिरत और जुनू को जिंदा जावेद रखा हुआ है। जैसे उम्मत मुस्लिमा के अजीम हुक्मरान हज़रत उमर फ़ारूक, जिनके मुस्बत खिरत और जुनू के दुनिया में इस्लामी मुमलिकत को नुमाया मकाम दिया। जैसे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के खिरत और जुनू के सबब हम आज़ाद मुस्लिम मुल्क के शहरी कहलाए। अल्लामा इकबाल जिनके खिरत और जुनू ने फ़लसफ़ा खुदी की मनाजिल को मुतारिफ करवाया। सदर अली वक़ार, कोहपेमा समीना बेग और मोहम्मद अली सतपारा ने अपने खिरत और जुनू की बदौलत बुलंद तरीन चोटियाँ सर की और अपने मुल्क का नाम रोशन किया। जनाब सद, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और डॉक्टर अब्दुल सलाम खिरत और जुनू के सियासी कारनामे हैं मुल्क की तरक्की और सालमियत का बाइस बने। मौलाना अब्दुल सत्तार ईदी का लोगों की मदद का खिरत और जुनू की मिसाल अपने आपके सामने है। जनाब सदर अली वक़ार, मैं अपनी तकरीर का अख्तिताम मौलाना हसरत मोहानी के कलाम की इन अशार पर करना चाहूँगी, जो कि मेरी नज़र में खिरत और जुनू की सही तर्जुमानी करते हैं। दिलों को फ़िक्र-ए दो आलम से कर दिया आज़ाद, दिलों को फ़िक्र-ए दो आलम से कर दिया आज़ाद, तेरे जुनू का खुदा सिलसिला दराज करे, तेरे जुनू का खुदा सिलसिला दराज करे। खिरत का नाम जुनू पड़ गया, जुनू का खिरत, जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे, जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी हमारी मुकर्ररा सादिया ज़हूर। आगे चलते हैं अगले मुकर्रर की तरफ। और हमारे आज के मुकाबले के अगले और आखिरी मुकर्रर हैं, इनका ताल्लुक़ है सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो से हंज़ला अरशद। हंज़ला, हमारी समाते आपके लफ्ज़ों की मुंतज़र है। नस्ल इंसानी का ज़मीर मर जाए तो हक़ व बातिल के दरमियान फ़ैसला करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है सदर आली वक़ार। फिर अक्ल फ़हमी की जगह जुनूनियत ले लेती है, और जब जुनू गाज़िबाना कब्ज़े का हो तो अक्लो शऊर दूर किसी वादी में भटक जाता है। सो नतीजतन इंसानियत का तमस्खुर उड़ाती ये इज़राइली फ़ौज है, जिसके हर अमर से सहूनियत की रालें टपकती हैं कि मिज़ाइलों की बौछार में माओं की आगोश में दम तोड़ते बच्चे के मलबे का ढेर बना गज़ा जुनूनियत की एक दिल दोस्त दास्तान है सदर आली वक़ार। पर वाए नाकामी कि उम्मत एक जिस्म होने के बावजूद भी इस पर खामोश तमाशाई बनी रही
اور خرد کا نام جنوں کا خرد پڑتا رہا۔ ارے گریہ کیجئے ان عالمی امن کے ٹھیکیداروں پر جنہیں یوکرین، لتاویہ اور میانمار پر جاری جنونی ستمگری کو جنوں کہنا تو آتا ہے، پر غزہ میں بریدہ سروں کے مسلح دیکھ کر بھی انسانی حقوق کی ازاں بھول گیا۔ یا تو بتائیے صدر علی وقار، یا پھر تسلیم کیجئے کہ یہاں جنونیت کو عقل فہمی کا درجہ حاصل ہے اور ہم کہیں اس جنون میں گم فلسطینی آہو بکا کو نظر انداز کرتے جا رہے ہیں۔ یہی نہیں صدر علی وقار، حالیہ جاری بائیکاٹ کے دوران جب قومی کرکٹ لیگ میں ایسی کمپنیز کو اسپانسرشپ دیا جاتا ہے جن کے پیسے سے فلسطینی قتل ہوا ہو، تو یہ وہ جنوں ہے جسے یہ لوگ عقل مندی کہتے ہیں اور ان کے خلاف بولنے والے لوگوں کو اہل جنوں کا نمائندہ سمجھتے ہیں۔ کہ صدر علی وقار، اکتوبر 2023 سے لے کر اب تک میں نے بھری محفلوں میں جب بائیکاٹ کی باتیں کی، مجھے جنوں زیادہ ٹھہرا کر میرا تمسخر اڑایا گیا۔ دکھ تو ہوتا ہے صدر علی وقار کہ جب گوروں کے ایوان میں بیٹھے اس عالمی دہشت گرد کو اس کے حلیے کی بنیاد پر منبع عقل و دانش تصور کیا جاتا ہے، جبکہ یہاں اہل خرد کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو بیجا کیسوں میں جنوں زادی قرار دے کر 86 سال قید کی سزا دی جاتی ہے کہ ایسے بے مہر زمانے سے وفا مانگتا ہے۔ دل بھی کیا سادہ ہے، خلاؤں میں ہوا مانگتا ہے۔ دل بھی کیا سادہ ہے، خلاؤں میں ہوا مانگتا ہے۔ اپنوں کی روداد بھی کچھ ایسی ہی ہے صدر علی وقار کہ 47 سال سے جاری اقتدار کی اس ہوس میں جب کسی اہل خرد نے اقتدار کے خلاف بات کی، اسے اہل جنوں بنا کر خاموش قرار دیا گیا اور یہ جنوں زادے اپنی جنونیت کو مصلحت کا نام دیتے رہے۔ ارے صدر علی وقار، جنونیت کی انتہا تو دیکھیے کہ ایک شخص کے عربی کے غلط معنی کرنے سے بھرے بازار میں عورت کے خلاف نعرے بلند کیے جاتے ہیں، تو وہیں کہیں جب افسر اسے بچانے کی کوشش کرتی ہے تو ان کے جملوں کی زد میں آتی ہے۔ یہاں اپنے جنوں کو مذہب کا نام دے کر اس پریانتھا کا قتل کر دیا جاتا ہے، اور وہیں کہیں ہجوم کو اس شخص سے بچاتے ہوئے اس شخص کو اہل جنوں قرار دیا جاتا ہے۔ ٹیکنالوجی کے اس دور میں سوشل میڈیا پر ہر گام فالوور حاصل کرنے کے جنوں میں بے تکا کنٹینٹ بنانے والوں کو پذیرائی ملی ہے، اور وہیں کہیں اہل خرد کے بہترین کنٹینٹ پر انہیں تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ بات اس چیز کی گواہی ہے کہ یہاں جنوں کو عقل فہمی کا درجہ حاصل ہے، اور جنوں کو عقل فہمی کہ صدر علی وقار، میلان کنڈیرا نے بھی کیا خوب کہا تھا کہ یہ صدی احمقوں کی پذیرائی کی صدی ہے۔ یہاں اہل علم و دانش کا مستقبل صرف اور صرف تنہائی ہے۔ کہ صدر علی وقار، یہاں ظالم کو مظلوم تصور کیا جاتا ہے، یہاں ظالم کو مظلوم تصور کیا جاتا ہے، یہاں پہ خرد نہیں جنوں پروان چڑھتے ہیں، یہاں پہ خرد نہیں جنوں پروان چڑھتے ہیں۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ یہاں جنونیت کو عقل فہمی کا درجہ حاصل ہے۔ بہت خوب۔ یہ ہے سندھ یونیورسٹی جامشورو سے حنزلہ ارشد ہمارے آخری مقرر تھے، اور انہی کے ساتھ آج کا مقابلہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ مقابلے کو سمیٹنے کے لیے حسرت موہانی کا یہی شعر کافی ہے کہ خرد کا نام جنوں پڑ گیا، جنوں کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے منصفین کرام کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ انہیں آج کا مقابلہ کیسا لگا، اور ان کی آرا سے آگاہ ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جیمز ٹی وی کو بہت بہت مبارکباد کہ تواتر اور تسلسل کے ساتھ جو ہے مطلع الفجر کی ٹرانسمیشن کو جاری کیے ہوئے ہیں، اور اس ٹرانسمیشن میں بھی جو ہے یہ بات بھی قابل تعریف ہے کہ تقریری مقابلے تسلسل کے ساتھ منعقد کر رہے ہیں۔ آج جو 3 مقررین ہمارے ساتھ یہاں پر موجود تھے اور انہوں نے اپنے بلاغت گفتار کا مظاہرہ کیا، سب سے پہلے تھے عقیل خان سندھ یونیورسٹی سے، اور اس کے بعد تھیں سعدیہ ظہور۔ اچھا، دونوں مقررین جو ہے میں خاص طور پر ان سے ہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں فن تقریر جو ہے وہ آپ کے اندر ایک حوصلہ اور ایک ہمت پیدا کرتی ہے،
اور یہی حوصلہ اور ہمت آپ کو آپ کی زندگی بھر جو ہے وہ کارآمد ہوتا ہے. جو کسی بھی زندگی کسی بھی اسٹیج پر اور کسی بھی مرحلے میں جو ہے آپ کو مشکل سے مشکل حالات کو فیس کرنے کا جو ہے وہ موقع دیتا ہے. جب آپ یہاں اسٹوڈیو میں آپ یہ تقریر جو ہے وہ اپنی یاد کی ہوئی تقریر اچھی طرح سے پرفارم نہیں کر پا رہے تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ جب 100 150 300 افراد کے سامنے آپ کو موقع ملے اور آپ کر سکیں. یہ بالکل ایک الگ بات ہے. اور اچھا دونوں کا جو تجربہ ہے وہ مختلف ہوتا ہے. ہال میں ایک الگ منفرد تجربہ ہوتا ہے اور کیمرے کے سامنے کرنے کا یہ بھی ایک منفرد تجربہ ہوتا ہے. اور جو کانفیڈنس آپ کا ہال کے اندر ہوتا ہے کیونکہ ہال کے اندر آپ کو رپلائی مل رہا ہوتا ہے, آڈینس کی سماعتیں جو ہے آپ کو رپلائی دے رہی ہوتی ہیں. یہاں پر ایسا نہیں ہوتا تو ایک اسٹوڈیو میں ایک تھوڑا سا منفرد تجربہ ہوگا آپ کا. اور کیمرے کا جو خوف ہے وہ میں بھی ظاہر سی بات ہے کیمرے کے سامنے فرسٹ ٹائم جب آئے اور ابھی بھی اس کا خوف تو ہوتا ہے. بہرحال تو الفاظ صحیح طرح نہیں نکلتے, جو آپ نے تقریر لکھی یاد کی وہ اپنے صحیح مقام پر جو ہے وہ اس کی ڈیلیوری نہیں ہو رہی ہے. یہ تمام مسائل اور مراحل ہوتے ہیں اس تقریر کے. رہی بات حنظلہ ارشد کی کہ مکمل ٹائم لیا ہے انہوں نے اور اس کے علاوہ کنٹینٹ بھی مواد بڑا اچھا تھا ان کا, کیونکہ ہمیں جو جج کرنے کے لیے جو شیٹ دی گئی اس میں تلفظ, انداز بیان, مواد, لہجہ, مجموعی تاثر ان تمام کے کل 50 نمبر تھے. ان میں سے ہمیں ان کو جج کرنا تھا, پرکھنا تھا. تو تقریباً تمام ہی فیلڈز میں انہوں نے تمام چیزوں میں اچھے مارکس لیے ہیں. پر امید ہوں کہ یہ انشاءاللہ جو ہے وہ اگلی دفعہ بھی اچھا پرفارم کریں گے. بہت شکریہ. سب سے پہلے جیمز ٹی وی بہت بہت مبارکباد کی مستحق ہے کہ وہ اسی تسلسل کو پچھلے کئی برسوں سے جاری رکھے ہوئے ہے. اور فن تقریر ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر بولنے سے ہر شخص میں اعتماد پیدا ہوتا ہے, اور یہی اعتماد انہیں زندگی کے ہر میدان میں اپنے معاملات کو بہتر انداز میں پرفارم کرنے کے لیے ایک بڑھاوا دیتا ہے, اور یہی اعتماد انہیں آگے لے کر جاتا ہے. تو آج کا یہ جو تقریری مقابلہ ہے اس کے جو 3 اس میں لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا, جس میں عقیل خان, سعدیہ ظہور اور حنظلہ ارشد تھے, اور تینوں نے بہترین مقابلہ پیش کرنے کی کوشش کی. لیکن جہاں ہم بولتے ہیں بولنے میں کچھ نہ کچھ غلطیاں ہماری رہ جاتی ہیں, اور انہی غلطیوں کو ہمارے فن تقریر جو ہے وہ دور کرتا ہے. اور اسی لیے جیمز ٹی وی یا اور دیگر جو پلیٹ فارم ہے ہمیں موقع دیتے ہیں کہ ہم اپنے بہتر انداز کے اندر بول سکیں اور بہتر انداز میں اپنے آپ کو منوا سکیں. اور غالباً حضرت علی کا قول ہے کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ, ایسے ہی جنید بھائی. تو اسی انداز کے اندر تو جو بولتا ہے وہ پہچانا جاتا ہے. تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں عقیل خان کی. کچھ غلطیاں تھیں انہوں نے جو اپنی تقریر میں کی, وہ یہ تھیں کہ بہت ساری, جبکہ صحیح لفظ ہوتا ہے بہت ساری. اسی طرح دوسری جو ان کی غلطی تھی وہ قاف کی غلطی تھی. کہکا انہوں نے کہا تھا لفظ, جبکہ لفظ ہوتا ہے قہقہا. ٹھیک ہے. اس کے بعد تھا اہل علم, جو کہ سراسر غلط ہے, اہل علم ہوتا ہے. اور ان کا اسی طرح سے ایک ترکیب انہوں نے استعمال کی تھی جنون ترین. تو مجھے نہیں, میرے علم میں نہیں ہے کہ جنون ترین کوئی ترکیب ہے, یا شاید ہو جنید بھائی. جنون زدہ تو ہوتے ہیں, ظاہر سی بات ہے. تو اسی طرح سے دوسری ہمارے پاس جو تھیں سعدیہ ظہور, ان کے پاس بھی تلفظ کی بہت ساری غلطیاں تھیں. سب سے پہلے تو انہوں نے جو سلام کیا تھا نا, اس کو میم کو جو ہے بہت زیادہ کھینچ دیا تھا, اور ایسا معلوم ہوتا تھا جس میں میم پر پیش معلوم ہوتا ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. اور السلام علیکم بہت زیادہ کھینچ دیا تھا, مطلب بہت زیادہ کھینچ دیا تھا, ایسا نہیں ہے. اچھا, اسی طرح انہوں نے کہا تھا کہ عقل صحیح تلفظ ہے, اور اہم نہیں ہوتا, اہم ہوتا ہے. اگر جنید بھائی اسی طرح سے آپ تصحیح کرتے جائیے گا. ایک اور لفظ تھا پڑ گیا, انہوں نے استعمال کیا تھا پڑ گیا. اور مکمل نہیں ہوتا, مکمل ہوتا ہے. اور اسی طرح ہوتا ہے رقم,
انہوں نے استعمال کیا تھا رقم. اور فکرہ دو عالم کیا ہوتا ہے؟ فکر دو عالم ہے. ایک آپ نے شعر پڑھا تھا سعدیہ نے کہ فکرہ دو عالم، فکر دو عالم ہوتا ہے، فکرہ دو عالم تو نہیں ہوتا. یہ سب چیزیں آپ کی تصحیح کے لیے ہے تاکہ آئندہ بھی آپ کبھی کریں تو آپ کے تلفظ بہتر سے بہتر ہو جائیں. اسی طرح سے حنزلہ نے ویسے تو بہت اچھی تقریر کی، لیکن کچھ غلطیاں انہوں نے بھی کی ہیں، 2-4 غلطیاں ہیں. ایک تو انہوں نے جب پہلا لفظ استعمال کیا قتل، تو انہوں نے قاف جو ہے نا وہ صحیح طرح استعمال نہیں کیا. غالباً ہوتا ہے کہ روانی میں جب بولتا ہے تو بندہ قاف صحیح طرح استعمال نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی احتیاط کی جاتی ہے. اسی طرح سے انہوں نے بھی ایک جگہ استعمال کیا تھا عقل، تو وہ عقل صحیح تلفظ ہے. بہرحال یہ آج کا جو تقریر مقابلہ ہے بہت اچھا رہا اور آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ. ہمارے منصفین کا بے حد شکریہ کہ انہوں نے ہمیں اپنی آراء سے آگاہ کیا اور جو ہماری غلطیاں تھیں، جو مقررین کی غلطیاں تھیں، ان کی تصحیح کی. اب میرے پاس موجود ہے وہ نتیجہ جس کا سب کو بے صبری سے انتظار ہے. تو علامہ البیان کے پہلے ایپیسوڈ کے فاتح قرار پائے ہیں حنزلہ ارشد. بہت بہت مبارک ہو آپ کو حنزلہ. حنزلہ نے کوالیفائی کیا ہے گرینڈ فنالے کے لیے، تو بہت بہت مبارک ہو آپ کو حنزلہ، اور باقی تمام مقررین کو بھی بہت بہت مبارک ہو ایک بہترین مقابلے پر. علامہ البیان کے میزبان حاشر خان اور محمد زریب کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں آپ سے اسی مقابلے کی اگلی ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنا بے حد خیال رکھیے. اللہ نگہبان.